بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج سے رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوا ہے. آج 21واں روزہ ہے. آخری عشرہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عتق من النار کا عشرہ ہے، یعنی یہ آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے، آگ سے چھٹکارے کا عشرہ ہے. مفہوم یہ ہے کہ اگر ایک بندہ مومن ایمان و احتساب کے ساتھ روزے رکھتا ہوا آئے، اللہ سے توبہ کرتا ہوا آئے، ذکر و اذکار کرتا ہوا آئے، قیام اللیل کرتا ہوا آئے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا آئے، تو گویا پہلے عشرے میں اس پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، دوسرے عشرے میں رہے سہے گناہوں کی بالکل مغفرت کر دی جاتی ہے، معافی کا اعلان ہو جاتا ہے، اور تیسرے عشرے میں گویا اسے سند مل جاتی ہے، سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے آگ سے چھٹکارے کا، آگ سے خلاصی کا. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان ایام کی قدر کی اور آج اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں واقعی آگ سے خلاصی اور چھٹکارے کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے. میرے بھائیوں، یہ آخری عشرہ جہاں ایک طرف خوب محنت کا ہے، خوب مجاہدے کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایام بچے ہیں ان کی ایک ایک ساعتوں کی قدر کرنے کا ہے، وہیں اپنے احتساب کا بھی ہے کہ 20 دن جو گزرے ہیں، 20 رمضان جو گزرے ہیں، آخر وہ کیسے گزرے ہیں؟ کیا واقعی جو اللہ کو مطلوب تھا ہم سے وہ حاصل ہو رہا ہے؟ کیا واقعی روزے ہم نے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے ہیں؟ کیا واقعی قیام اللیل ہم نے ایمان و احتساب کے ساتھ کیے ہیں؟ کیا ہم نے واقعی ان ساعتوں، ان گھڑیوں اور ایک ایک سیکنڈوں اور منٹوں کی قدر کی ہے؟ کیا ہم واقعی روزے کو اس احساس کے ساتھ، اس مقصد کے ساتھ پورا کیا ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، پرہیزگاری آئے، ہمارے اندر ایک تبدیلی آئے، ہم اپنی رضا، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں؟ کیا یہ ساری چیزیں ہیں؟ اگر اس 20 روزوں میں ہمیں یہ حاصل ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر پرہیزگاری آ رہی ہے، تقوی آ رہا ہے، اور عبادات میں مزے آنے لگے ہیں، روزہ بوجھ نہیں لگ رہا ہے، تراویح بوجھ نہیں لگ رہی ہے، تلاوت بوجھ نہیں لگ رہی ہے، ذکر و اذکار میں خوب مست ہیں، اللہ کو خوب یاد کر رہے ہیں، گناہوں سے ایک ایک چھوٹے چھوٹے بلکہ صغیرہ تک کے گناہوں سے اجتناب کر رہے ہیں، تو واقعی یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، ہماری خوش قسمتی کی بات ہے، اللہ کی طرف سے انعام کا وعدہ ہے اس پر. لیکن اگر یہ ایام ضائع ہوئے ہیں، کچھ کمی رہ گئی ہے، ابھی دل میں وہ کیفیت نہیں آئی ہے، تقوی نہیں پیدا ہوا، پرہیزگاری نہیں آئی، زندگی میں چینجنگ نہیں آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے. تو اللہ کے حضور توبہ کیجئے، اللہ کو منائیے، اس کی بھرپائی کرنے کی کوشش کیجئے. یہ آخری ایام اب جس کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ یجتہدوا فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ آپ آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے تھے، اتنی جد و جہد کرتے تھے، اتنا مجاہدہ کرتے تھے کہ کبھی اس کے علاوہ اتنی محنت آپ نہیں کرتے تھے. پوری رات جاگتے، پوری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے. تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اب اپنی محنتیں بڑھا دیں،
اپنے مجاہدے بڑھا دیں، یعنی اپنے روزوں کا احساس بھی بڑھا دیں، قیام اللیل بڑھا دیں، تلاوت بڑھا دیں، ذکر بڑھا دیں، یعنی جو آخری عشرہ آ رہا ہے اس کی ایک ایک گھڑی کو اویل کر لیں۔ اس میں ایک شب آئے گی جسے شب قدر کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں خود قرآن گواہی دے رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ یہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کہ اگر کوئی بندہ 1000 مہینے تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے تو اس رات کی برابری نہیں کر سکتا۔ یہ رات اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس امت کو بطور انعام، بطور گفٹ دیا ہے کہ یہ ایک رات ایسی ہے کہ اس میں عبادت کر کے تم تقریباً 83 سال بنتے ہیں۔ 83 سال 4 ماہ، یہ 83 سال 4 ماہ سے زائد عبادت کرنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہو۔ یہ اس امت کو خاص طور پر یہ شب ملی ہوئی ہے، تو ہم اور آپ خاص طور سے اس شب کی تلاش کریں۔ آخری عشرے کی جو طاق راتیں تھیں ان میں ایک 21ویں شب تھی جو گزر گئی۔ اب اس کے علاوہ یا تو 3 راتیں بچی ہوئی ہیں یا 4 راتیں، زیادہ مشکل نہیں ہے۔ کم سے کم یہ طاق راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہ کر، ذکر کر کے، توبہ و استغفار کر کے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کر کے گزار دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ شب قدر ہو تو پھر یہ شب ایسی شب ہو جائے گی جس پر ہمیں خود قیامت میں رشک آئے گا کہ کاش کہ ہر سال یہ شب مل گئی ہوتی اور ہم نے اس کی قدر کی ہوتی۔ اور یہ شب ہے، کسی نہ کسی شب میں ضرور ہوگی، تو کوشش کر کے اس کی تلاش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو یہاں تک تھا، ایک مرتبہ آپ نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا۔ جب دوسرا عشرہ ختم ہوا تو آپ نے اپنے خیمے سے چہرہ انور باہر نکالا اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں، اب ہم تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف کر رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آخر کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہم نے اصل میں شب قدر کی تلاش میں یہ اعتکاف رکھے تھے، پہلے عشرے کا بھی، دوسرے عشرے کا بھی، اور اب مجھے خبر دی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ یہ رات آخری عشرے کی راتوں میں ہو سکتی ہے، اس لیے اب آخری عشرے کو بھی ہم اعتکاف میں گزاریں گے تاکہ وہ شب قدر ہمیں میسر آ سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بخشے بخشائے تھے، معصوم تھے، ان کے یہاں اس شب قدر کی اتنی قدر تھی، اتنی اہمیت تھی، تو ہمارے اور آپ کے یہاں کتنی اہمیت ہے ہم اپنا جائزہ لے لیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کی تلاش کریں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر شب قدر ہو رہی ہو اور ہم بازاروں میں ہوں، ہم ہوٹلوں میں ہوں، ہم دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں ہوں، یا یہ کہ یہ جو شیطان ہے اس میں بیزی ہوں، موبائل میں بیزی ہوں۔ ایسا نہیں، کوشش کیجیے جو کچھ کرنا ہے، جو خریداری وغیرہ ہے وہ جلدی جلدی دن میں نمٹا کر ختم کر دیجیے۔ خریداریاں تو کرتے رہیں گے، زندگی بھر کرتے رہیں گے، لیکن یہ شب دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گی۔ اور پھر یہ آخری عشرہ خوب محنت کا ہے، خوب محنت کا ہے، اس میں خوب محنت کریں، اللہ کو منائیں، توبہ کریں، اگر کوئی کسر رہ گئی ہے تو اسے پورا کرنے کی کوشش کریں، اور وہ مقصد جو روزے کا تھا اس کو نہ بھولیں، اس کی کوشش کریں کہ ہمارے اندر واقعی تقوی و پرہیزگاری آ جائے، اس کے لیے کوشش کرتے رہیں، کیونکہ وہی حاصل ہے ہمارے روزوں کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔